تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رہے محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان مجلس سادات کرام کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابت حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے وارث ازا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ مومنین کرام، قرآن پاک کی ایک آیت مجیدہ، بلکہ آیت مجیدہ کے ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے، اور یہ آیت آپ سب کو یاد بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ فقط اسلام ہے۔ سامعین گرامی، خالق بشر نے، توجہ ہے میری طرف،
خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اگر کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ بندہ نقصان میں ہوگا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی دینہ الا من یحب۔ پانچویں امام کا ارشاد ہے اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ دینداری یہ اللہ کی بندوں سے محبت کی دلیل ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، اللہ نے ہمارے لیے دین بنایا کہ ہم دین پر عمل کریں، لیکن یاد رکھیے علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اس لیے میرے محترم سامعین، پیغمبر نے آل پیغمبر نے سب سے زیادہ زور دیا کہ انسان دین شناس بنے، انسان دین کو سیکھے۔ یاد رکھنا جوانوں دوستو، دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا، اللہ اسے دین کا فہم عطا کر دیتا۔ سارے الحمدللہ جعفری تشریف فرما ہو، کل آقا کی شہادت کا دن گزرا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین۔ فرمایا میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں۔ دین سیکھو گے تو دین پر عمل ہوگا، دین سیکھو نہیں گے دین تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ دوستو ذرا توجہ کرنا، دو چیزیں ہیں جن میں ہم فرق نہیں کر سکے، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا۔ آج ایک غیر مسلم کو، ایک ہندو کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو دین اسلام میں داخل ہو جائے، ایسے ہی ہے نا، مسلمان ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو دیندار کہتے ہیں کہ فلانا دیندار ہو گیا۔ شرفاء آپ سے میرا سوال ہے، جو ہندو آج کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوا، کیا وہ کلمہ پڑھ لینے سے اصول دین، فروع دین، اخلاقیات ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ بالکل آپ کا جواب ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو پھر کوئی کلمہ گو جاہل نہ ہوتا۔ سامعین گرامی اس لیے عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اور آل پیغمبر نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر دین کا سیکھنا ضروری ہے، اور سب فقہا نے لکھا وہ مسائل جن کی انسان کو عموماً ضرورت پیش آتی ہے، ان تمام مسائل دین کا سیکھنا ہر مکلف پر واجب ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر وہ ضروری مسائل کا سیکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار نے ہمیں دیندار بنایا ہے تو ہمیں دین شناس بھی بنائے اور دین پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا۔
اور 23 سال لگے رسول اللہ کو دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ صفر سے لے کر دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی، جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد ابن مسلم سقفی کو ایک دعا تعلیم فرمائی، اور وہ دعا ہر مومن کی ہونی چاہیے۔ ماہ رمضان کی دعاؤں میں وہ دعا موجود ہے مفاتیح الجنان میں۔ اس دعا کا ایک جملہ ہے، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے مددگار ہیں، میرا اللہ مجھے دین کے ناصروں میں سے قرار دے۔ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مخدرہ نے، جس معظمہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معظمہ معصومہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ مومنین، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے، جس کا تعارف مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا، اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر۔ مولا امیر فرماتے ہیں پوری دنیا کائنات کے گھرانوں میں پاکیزہ ترین اور بہترین خاندان وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور پوری دنیا کے شجرہ نسب میں پاکیزہ ترین اور بہترین شجرہ نسب بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب۔ یہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھرانہ ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، اور دین بچایا بھی اسی گھرانے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر، ذرا توجہ کرنا، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک یہ جتنے انبیاء تھے سب کے سب دین اسلام کے مبلغ تھے، دین اسلام کے مروج تھے۔ اب 2 سوال ہیں، ان کا ذرا جواب سوچئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک 1.25 لاکھ انبیاء بنتے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے۔ ہمارے نبی کے بعد پھر اور نبی کوئی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی، اور خود رسول اللہ نے بھی فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں لوگ تھوڑے تھے، اس وقت تو تسلسل سے نبی آ رہے تھے، نبی کے بعد نبی، رسول کے بعد رسول، اور کتاب کے بعد کتاب۔ اب قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں جی، اب کتنے ارب آبادی تو اس وقت 7-8 ارب آبادی تو اب ہو گئی، قیامت تک نہ جانے کتنے ارب خرب آبادی ہو جائے گی۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں، جب لوگ تھوڑے تھے تو نبی آ رہے تھے، اور جب قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، انسان بڑھتے جائیں گے، اب نبوت کا باب بند ہو گیا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے نبی کیوں آ رہے تھے اور آقا کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ یہ 2 سوال آپ بھی سوچئے، اور جو میرے ذہن میں جواب ہے وہ لے لیجئے۔ سامعین گرامی، پہلے تسلسل سے نبی آ رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دین ابھی کامل نہیں ہوا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، دین ارتقائی منزلیں
طے کر رہا تھا، اور سرکار دو عالم کی زندگی کے آخری سال غدیر خم کے مقام پر جب رب کی طرف سے یہ پیغام آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس پیغام الہی پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ نے 1.25 لاکھ صحابہ و صحابیات کے مجمع میں اپنے بھائی علی کا بازو بلند کر کے دکھایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس اعلان ولایت کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کامل کر دی۔ توجہ فرمائیے آپ نے، تو پہلے نبی کیوں آ رہے تھے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، دین کامل ہوا، مکمل ہوا غدیر میں آ کر، اور جب دین کامل ہو گیا الیوم اکملت لکم، اب کسی نبی کی ضرورت، توجہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان محتاج ہدایت پیدا ہوا ہے، انسان کو ہادی کی ضرورت تو ہے، توجہ۔ یاد رکھنا، غدیر میں آ کے نبوت کا باب بند ہوا، امامت کا باب کھل گیا۔ نبوت کا دور ختم ہوا سرکار کے بعد، اور امامت کا دور، قدردان بیٹھو میرے جملہ ضائع نہ کرنا۔ سامعین گرامی، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا، رسول اللہ کے بعد اب نبی نہیں آئے گا۔ پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، اب نبی کیوں نہیں آئے گا؟ جواب سنو۔ سامعین گرامی، اس لیے اب نبی نہیں آئے گا کہ خداوند عالم نے رسول اللہ کے بعد امت اسلامیہ کو ایک ایسا رہبر، ایک ایسا ہادی، ایک ایسا امام عطا فرمایا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ اکیلا، جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث۔ اور یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے آدم کا علم دیکھنا، نوح کا حلم دیکھنا، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، میرے بھائی علی کے چہرے پہ نگاہ کرے۔ توجہ ہوگی حضرات، میں سرکار کی اس حدیث کے پیش نظر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی یہ حدیث بتاتی ہے، اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا چاہو گے تو 1.25 لاکھ نبی نظر آئیں گے، انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھنا چاہو گے تو ایک علی نظر آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو 12 محمد ہادی عطا فرما دی، اس لیے اب نبی نہیں آئے گا۔ توجہ، اب جو سادات نے اس موضوع پر لب کھولنے کی اجازت دی، اس موضوع پر آ گیا۔ توجہ میری طرف رکھیے، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ میرے خیال توجہ نہیں فرمائے، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کر دین کے 2 حصے ہو گئے، ایک دین کا ماضی ہے، ایک دین کا مستقبل ہے۔ آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک، مولا امیر المومنین کی ولایت کے اعلان سے لے کر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ سارا دین کا ماضی ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ سارا دین کا مستقبل ہے۔ کربلا میں دین کے ماضی کو مولا حسین علیہ السلام بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ اس لیے کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو گئی ہوتی اگر زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نہ ہوتی۔ یہ میری آقا زادی کا اثار ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اسلام کو زندہ کیا، میری آقا زادی نے اپنے بھائی حسین کی شہادت کو زندہ۔ جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی، یہ 3 ماں بیٹیوں کا جو سلسلہ ہے نا مقدس،
جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، خدا گواہ ہے تاریخ میں بڑی بڑی باعزت و عظمت بیویاں گزری ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب حوا، جناب آسیہ، جناب ہاجرہ، جناب سارہ، جناب مریم، کوئی ایک بی بی گزری ہے، لیکن 3 ماں بیٹیوں کا ایسا مقدس اور عظیم سلسلہ، جیسے موتیوں کی ایک پاکیزہ لڑی ہو۔ ہاں، اس کی دوسری مثال قرآن، اس کی دوسری مثال تاریخ میں نہیں۔ مرحوم کاشف الغطاء نجف اشرف کے عالم دین تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندان دنیا میں آئے، لیکن کوئی ایک گھرانہ بھی کائنات میں ایسا نہیں جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ یعنی کوئی انسان کسی عزت عظمت شہرت کی بلندی پر پہنچا ہو، پھر اس کے بیٹے نے بھی اتنی شہرت پائی ہو، پھر اس کے پوتے نے بھی اتنی شہرت عزت پائی ہو، یعنی 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ کہتے ہیں ایک بھی خاندان دنیا میں نہیں۔ شاعر مشرق اقبال کو دنیا جانتی ہے، اقبال کے بیٹوں کو کتنے لوگ جانتے ہیں، اقبال کے پوتے کو کتنے لوگ جانتے ہیں۔ ہر اردو زبان جو عزادار ہے وہ میر انیس کا نام جانتا ہے۔ میر انیس کی اولاد میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں۔ امام خمینی کو کائنات جانتی، امام خمینی کے بیٹے اور پوتوں کو کتنے لوگ جانتے ہیں۔ آغا خوئی کا نام دنیا جانتی، بیٹے اور پوتے کو کتنے لوگ جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ایک بھی گھرانہ دنیا میں نہیں ہے جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ فرماتے ہیں واحد گھرانہ آل محمد کا گھرانہ ہے کہ مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا، اور اس خاندان کی مخدرات عصمت و طہارت میں بھی دیکھو تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی اپنی شان ہے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی اپنی پہچان ہے۔ یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا مقدس سلسلہ ہے، سنیے ذرا، درمیان میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے۔ ایک طرف ماں خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، ایک طرف بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ، اور خود بی بی صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ کی ذات پر۔ اللہ نے سیدہ کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار۔ جب مکہ میں اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا ایثار تھا، اور جب کربلا میں اسلام بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کردار۔ اور جس گھرانے میں میری آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں پنجتن پاک پہلے سے موجود تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا میری آقا زادی کو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، کیا عزت رب نے عطا کی۔ 5 معصومین کی آغوش تربیت جس بی بی کو نصیب ہوئی، 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ، ویسے 7 معصومین کی صحبت کا شرف حاصل رہا، 7 معصومین کی صحبت کا شرف حاصل رہا اس آقا زادی کو۔ میری آقا زادی نے آنکھ کھولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور بیٹی کو اٹھایا۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، نبی کریم نے اپنا لعاب مبارک اپنی اس بیٹی کو چسایا۔ مولا امیر المومنین نے عرض کیا رسول اللہ بیٹی کا نام تجویز فرمائیں۔ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، اس بیٹی کا نام بھی تجویز فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا یا علی، بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟
جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، یا رسول اللہ، ہدیہ تبریک و تہنیت کے بعد اللہ مبارکبادی پیش کرتا ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے، اس بیٹی کا نام زینب رکھ۔ وحی خدا کے مطابق نام مبارک زینب تجویز ہوا، وحی خدا کے مطابق نام مبارک زینب رکھا گیا، اور میری آقا زادی کو 5 معصومین نے پالا، اور بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ و شباب اہل الجنہ، اور 5 تن میں سے ہر رشتہ بی بی کا سردار بھی ہے، اور ہر رشتہ قرآن ناطق ہے۔ رسول اللہ قرآن ناطق، امیر المومنین علیہ السلام قرآن ناطق، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین علیہ السلام قرآن ناطق، پھر مجھے کہنے دو عزادارو، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی، اس بی بی کو 5 معصومین نے پالا، نام مبارک زینب رکھا گیا۔ لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں۔ میں عزادارو جملہ سنیے، میں کہتا ہوں اس آقا زادی کی عظمت کے لیے یہ صرف ایک لفظ کافی ہے، ایک لفظ، کہ یہ ثانی زہرا۔ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ دوسری زہرا۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ میں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، آقا زادی مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، ثانی زینب کوئی نہ آ سکے، کائنات میں کوئی دوسری زینب نہ آ سکی۔ اور سامنے گرامی قدر، بی بی کے القاب میں ایک لقب عالمہ غیر معلمہ، اور جانتے یہ لقب کس نے عطا کیا؟ یہ وقت کے امام نے، حجت اللہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس لقب سے اپنی پھوپھی کو یاد کیا۔ یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفاہمہ۔ پھوپھی اماں آپ تو بفضل خدا عالم غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ تو فہم غیر مفاہمہ ہیں۔ میں ارباب دانش علماء دوست احباب بیٹھے ہو، ذرا پوچھو علماء سے، عالم غیر معلم یہ انبیاء کی صفت ہے، یعنی ایسا عالم جس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوں میں تلمذ طے نہ کیے ہوں، جن کے علم کا اتصال علم الہی سے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے، اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اور اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ کیا عظمت اس آقا زادی کی جسے امام عالم غیر معلمہ کے لقب سے یاد۔ امام سید السجاد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور آقا زادی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش۔ یہ عقیلہ صفت مشبہ کا صیغہ بھی ہے، یہ عقیلہ مبالغہ کا صیغہ بھی ہے۔ بہت بڑی صاحب عقل اور صاحب فہم بی بی کو عقیلہ کہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پورے عرب میں جو بنی ہاشم کا گھرانہ ہے، یہ بڑا عقیل گھرانہ ہے، بڑے صاحب فہم و عقل لوگ تھے۔ اور آپ جانتے ہو کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جس میں عقیل نام کے افراد بھی موجود تھے۔ جب عقیلہ بنی ہاشم کہا جائے گا یا عقیلۃ القریش کہا جائے گا تو دائرہ کار بہت وسیع ہو جائے گا۔
سامعین گرامی، بنی ہاشم میں خود رسول اللہ ہیں، بنی ہاشم میں امیر المومنین ہیں، بنی ہاشم میں پنجتن پاک ہیں، بنی ہاشم میں عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیات ہیں. وہ سارے گھرانے کی عقیلہ، وہ سارے گھرانے کی عقیلہ. نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا. 5 یا 6 سال کی عمر مبارک تھی جب اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد میں گئی تھیں، اور جب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے اپنے حق پر خطبہ پڑھا تھا جو خطبہ فدق کے نام سے تاریخ میں معروف ہے، اپنی 5-6 سال کی عمر میں اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کی زبان مبارک سے وہ مبسوط، وہ مفصل خطبہ سنا، اس کو حفظ کیا. پھر ابن عباس کے لیے اس خطبے کو نقل کیا، اور ابن عباس نے ان لفظوں کے ساتھ وہ خطبہ نقل کیا: ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر رہا ہوں. ارباب دانے ذرا توجہ فرمائیے، میری آقا زادی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں ہے. حالانکہ عاقلہ بھی عقل مند مستور کو ہی کہتے ہیں، لیکن بی بی عاقلہ نہیں، عقیلہ ہے. کیا فرق ہے؟ عقیلہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، عاقلہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اسم فاعل اور اسم مشبہ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نام مبارک علی ہے، عالی نہیں. جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں. توجہ. حالانکہ ہم نصیر کا معنی بھی مددگار کرتے ہیں، ناصر کا معنی بھی مددگار کرتے ہیں. اردو چھوٹی زبان ہے، ہر لفظ کے لیے الگ معنی نہیں ہے، ورنہ نصیر صفت مشبہ ہے، ناصر اسم فاعل ہے. ناصر اور نصیر میں فرق ہوتا ہے. اچھا، کئی لوگ نا ابھی بھی بحث کرتے ہیں، ہاں جی یا علی مدد کہنا جائز ہے یا نہیں. تم یا علی مدد کے جواز کی بات کرتے ہو، رسول اللہ سے پوچھو. اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے دعا مانگی. رسول اللہ نے مدد نہیں مانگی، سیدھا سیدھا مددگار ہی مانگ لیا اللہ سے. اور بھائی آیت قرآن میں وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک غالب مددگار عطا فرما. ہاں، سلطان نصیر عطا فرما. اب کوئی شک رہ گیا یا علی مدد کے جواز؟ تو مولا کا لقب ناصر نہیں، نصیر ہے. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ اسم فاعل کے وزن پر نہیں، صفت مشبہ کے وزن پر. اللہ تعالیٰ، توجہ کرنا، قادر نہیں، قدیر ہے. اللہ تعالیٰ عالم نہیں، علیم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب میں فرق واضح کرتا ہوں کہ فرق کیا ہے، ذرا بچہ بھی سمجھے گا. یہ قادر، ناصر، عالم، یہ سب اسم فاعل فاعل کے وزن پر ہیں. نصیر، قدیر، علی، علیم، یہ سب فاعل کے وزن پر ہیں. صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اسم فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے. اچھا، یہ علم صرف کی وہ بات ہے جو آپ کے ذہنوں سے اوپر سے گزر گئی. اب میں جب ترجمہ کروں گا تو بچہ بھی سمجھے گا کہ ناصر اور نصیر میں، عالم اور علیم میں کیا فرق ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوا عالم تھا، جاہل تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم جاہل تھے. سکول میں پڑھا، پھر مدرسے میں گیا، پھر یونیورسٹی میں پہنچا، ہاں، پھر جا کے اس نے علم حاصل کیا اور عالم کہلایا. بڑھاپے میں جب صاحب پہنچے، نسیان طاری ہو گیا، ہاں جی، پھر آہستہ آہستہ وہ علم کہتا ہے جی اب مجھے باتیں یاد ہی نہیں رہتی، وہ علم پھر چھٹی کر گیا. توجہ. پہلے علم نہیں تھا، پھر علم آ گیا، پھر ایک وقت آیا علم پھر چلا گیا. بچہ پیدا ہوا قادر تھا نہیں، عاجز تھا، کمزور تھا. آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، قدرت آتی گئی. جوانی میں پھر کتنا کتنا وہ مشکل کام کر لیتا تھا، طاقت تھی. پھر بڑھاپے میں جب پہنچا تو عصا کے بغیر بیچارہ چل بھی نہیں سکتا. وہ طاقت، قدرت پھر ختم ہو. اب لطف لینا،
قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو اور کبھی قدرت نہ ہو۔ قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو۔ توجہ، عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو۔ علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔ ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے۔ نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو۔ عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو کبھی پست ہو۔ علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو۔ عاقلہ اسے کہتے ہیں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو۔ لیکن عقیلہ اس بی بی کو کہا جائے گا کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب کرے، وقت کا امام، یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم کا مقام۔ اور عزادار و ذمہ داری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنی اس پھوپھی سے مشورہ کرتے تھے۔ جو بی بی امام وقت کو بھی مشورہ دے اسے کہتے عقیلہ بنی ہاشم۔ ایک صلوات تو پڑھو آقا زادی کی ذات پر بلند آواز۔ توجہ ہو گیا حضرات کرام میں؟ عقیلہ بنی ہاشم، عدیلہ مریم، عدیلہ مریم، مریم کی ہم پلہ، عابدہ آل علی، اولاد علی کی عابدہ، عابدہ آل علی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں 11 محرم کی رات بھی میری پھوپھی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کربلا سے شام تک ننگے اونٹ کی پشت پر بھی میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ عابدہ آل علی۔ توجہ، یہ بی بی کا مقام عبادت۔ توجہ کرنا، روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی، امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی اپنی بہن کو وصیت کر رہے تھے، اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن نماز شب میں مجھے بھلا نہ دینا۔ اے بہن، نماز شب میں مجھے یاد رکھ، نماز شب میں میرے لیے دعا کرتی رہ۔ عابدہ آل علی۔ اگلا لقب آقا زادی کا عارفہ آل محمد، آل محمد کے گھرانے کی عارفہ، صاحب معرفت بی بی۔ بی بی کا مقام معرفت توحید، اللہ اکبر، ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں، ہمارا اتنا ادراک نہیں، ہمارا شعور ہی نہیں کہ ہم اس مقام معرفت کو درک کر سکیں جو بی بی کا مقام معرفت۔ یہ بی بی کا مقام معرفت ہے۔ 11 محرم کو جب مقتل سے چلنے لگی، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، بی بی کی معرفت سنو۔ اپنے بھائی کا کچلا ہوا لاشا ہاتھوں پہ بلند کیا، اور بھائی کی لاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتی تھی اللہم تقبل منا حاضل قربان، اے اللہ ہماری یہ تھوڑی سی قربانی قبول فرما لو۔ یہ مقام معرفت، اے اللہ ہماری یہ تھوڑی سی قربانی قبول فرما۔ ابن زیاد ملون جب کہتے ہیں علی کی بیٹی دیکھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا، مقام معرفت سنیے، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو صرف اپنے رب کا حسن و جمال دیکھا۔ اللہ اکبر۔ عابدہ آل علی، عارفہ آل محمد، عارفہ آل محمد۔ اور اگلا لقب سنو گے، نبی کریم نے صحابہ کے سامنے اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا تھا ہاذہی مسیل خدیجہ،
یہ میری بیٹی اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے۔ یہ عزت اور عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ توجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ مومنین، دنیا میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے وہ باپ کا لہجہ، باپ کی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں عموماً، اور بیٹیاں ماں کا لب و لہجہ اور ماں کی شکل و صورت پہ ہوتی ہیں۔ آل محمد کے گھرانے میں یہ دو بیویاں ہیں جو اپنے باپ کے لہجے میں کلام کرتی تھے۔ ایک رسول اللہ کی لخت جگر جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، ام المومنین عائشہ سے روایت ہے، ما رأیت احدا اشبہ الناس برسول اللہ کلاما و حدیثا من فاطمہ الزہراء۔ بی بی کہتی ہے کہ بنت پیغمبر سیدہ طاہرہ سے بڑھ کر بات کرنے میں رسول اللہ کے اور مشابہ کوئی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ گفتگو کرنے میں رسول اللہ کے ساتھ شباہت اگر تھی تو وہ بنت پیغمبر کو تھی۔ جب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ گفتگو فرماتی تھی، سننے والا یوں محسوس کرتا تھا جیسے رسول اللہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ جتنے لوگوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا، سب نے یہ لکھا کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ جب خطبہ پڑھ رہی تھیں تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھیں، انہیں رسول اللہ کا خطبہ پڑھنا یاد آ گیا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک رسول زادی اپنے بابا رسول اللہ کے لہجے میں کلام کرتی تھی، اور دوسری بی بی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ جو اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی تھی۔ اور جملہ سن لینا توجہ سے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف دو ہستیاں ہیں، پھر سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف دو ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں کلام۔ جتنے لوگوں نے حدیث معراج کو لکھا، آپ حیران ہو جائیں گے، حتیٰ اہل سنت علماء نے بھی یہ لکھا کہ شب معراج جب نبی کریم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت سے نبی کریم ہم کلام ہوئے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے جس لہجے میں بات کی وہ لہجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لہجہ۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا شب معراج جب میں عرش پر پہنچا اور اب سے گفتگو شروع ہوئی تو لہجہ میرے بھائی علی کا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا یا رب انت ام علی، میرا رب تو بات کر رہا ہے یا علی بات کر رہا ہے؟ ارشاد ہوا محبوب میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ محبوب میں نے ساری کائنات پر نگاہ دوڑائی، میں نے دیکھا واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کا لہجہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تیری محبت کی خاطر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے میں نے کہا عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ اور دوستو، دنیا میں ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے اور ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے،
لیکن جتنی محبت میری آقا زادی کو اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے تھی، کائنات میں اس محبت کی نظیر نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ محدث جزائری نے لکھا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا اور میری آقا زادی مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی تھی، پہلے آ کر بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پہلے اپنے کعبہ مقصود کی زیارت کرتی تھی، پھر میری آقا زادی مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی تھی۔ یہ محبت تھی جس کے پیش نظر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، اور جملہ سننا، یہ عزت و عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی۔ امام بخاری و مسلم نے بھی لکھا، کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، جب بھی سیدہ طاہرہ بابا کے پاس آتی تھیں رسول اللہ کھڑے ہو کے تعظیم کرتے تھے۔ اور اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا فرمائی تھی کہ جب بھی میری آقا زادی امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی تھیں، امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لفظوں کا ذمہ دار مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے، میری آقا زادی تشریف لے آئیں، مولا حسین علیہ السلام قرآن پاک ہاتھوں پر لے کر بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر مجھے کہنے دو، یہ عظمت ہے آقا زادی کی، قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کرے، قرآن صامت بھی جس کی تعظیم کرے۔ اور یہی وجہ ہے جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے عقد پڑھا اپنی لخت جگر کا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا امیر المومنین نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو۔ ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے، میری زینب کو روکنے کا حق نہیں رکھتی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جب آقا زادی کی ولادت ہوئی نہیں تھا نا، رسول اللہ نے جناب بلال سے فرمایا تھا، بلال مدینے میں منادی کرو، سب لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ منادی ہو گئی، لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے، مسجد بھر گئی صحابہ کرام سے۔ رسول اللہ منبر پر جلوہ فروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ نا، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں پر دیا، سامنے صحابہ کا مجمع۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جب بیٹی کو اٹھایا نا تو صحابہ کے سامنے ننھے بیٹی کے بازو پکڑ کے بوسہ دینا شروع کیا، بیٹی کے بازوؤں کو چومنا شروع کیا، بیٹی کی پیشانی اور زاروں قطار رونا شروع۔ صحابہ کی طرف رخ کر کے ایک جملہ فرمایا، میرے ساتھیو صحابیو، میں کہتا تھا نا کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا۔ تم پوچھتے تھے ہم خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں، میں نے کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ دیکھو یہ میری بیٹی خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اور سرکار نے فرمایا، میرے ساتھیوں مسلمانوں میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اور میری وصیت کو غائبین تک پہنچانا، جو مسلمان آج مسجد میں موجود نہیں ہیں ان تک میری وصیت پہنچانا۔ اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا،
عزادارو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، جتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا اتنا احترام کسی اور مستور کا نہ ہوا ہوگا۔ عزادارو سنو گے کتنا احترام ہوا۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی۔ وہ بی بی جس کی زندگی میں کوئی خوشی نہ آئی ہو، جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی ہے۔ اور عزادارو جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لقب ہے میری آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ۔ عزادارو جانتے ہو کعبہ سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، میری آقا زادی زینب کربلا میں دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی، سارے دکھ جس بی بی کا طواف کر رہے۔ رسول اللہ فرما کے گئے تھے میری زینب کا حیا کرنا، مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ نبی زادی کے سر سے چادر چھین لی، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، قیدی بنا لیا گیا، کوچہ با کوچہ، دیار با دیار۔ اور عزادارو یہی وجہ تھی جب بھی موقع ملتا تھا میری آقا زادی یہی کہتی تھی، مسلمانوں حیا کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ عزادارو، کربلا سے اسیر ہوئی، کوفہ پہنچی، ظلم کی منزلیں طے ہوتی آئیں، میری آقا ذات شام پہنچی، اور شام کے دربار میں یزید کے دربار میں میری آقا زادی پہنچی، اور یزید کے دربار میں پھر وہ وقت آیا کہ میری آقا زادی نے خطبہ پڑھا۔ عزادارو وہ خطبہ سن لو گے، صرف ایک جملہ اس خطبے کا یہ تھا۔ عزادارو میری آقا زادی نے یزید ملعون کو للکارا، اور سرکار اور بی بی نے فرمایا امن العدل یبن الطلقاء، تخدیروں کا حرائرہ کا و اماق و سوکوں کا بنات رسول اللہ سبایا۔ اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار میں پھر، یہ تیری بیٹیاں پردے میں بیٹھے اور رسول کی بیٹیاں، تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار میں پھرائی جائیں۔ تم نے یہ اس وقت کیا جب میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرے اولو محمد مارے گئے، میرے پردے بچانے والے دنیا سے رخصت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو مئی دنوں سارا دن مجلس دا مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام ٹوک جوڑی سلانہ مجلس دا اہتمام ہوندہ ہے، جدے